نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت اور آپ کی ہی رسالت قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کسی نبی کا آنے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت باہم یوں جڑے ہوئے ہیں، دونوں انگلیوں کو یوں کھڑا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں، اب قیامت تک کے لیے کسی اور نبی کا وجود نہیں ہے، کسی اور نبی نے مبعوث نہیں ہونا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اس کائنات کا وجود اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لوگوں کے اوپر وہ وقت، وہ حالات اور وہ زمانہ طلوع نہ ہو جائے کہ جس وقت کے اندر نہ قاتل کو پتہ چلے گا کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے، کسی کو قتل کرنے کی اس کے پاس کیا دلیل تھی، اس کا قصور کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا، قاتل کو خود بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس جرم میں کسی کو قتل کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ نہ مقتول کو یہ پتہ چلے گا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے، اس کا جرم کیا تھا۔ فرمایا کہ کشت و خون، بدامنی اور قتل عام اتنا عام ہو جائے گا کہ فرمایا کہ یوں لوگ قتل کر دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے اور اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے اندر ہوں گے، کیونکہ دونوں کی نیت خراب تھی، دونوں کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے اندر ہوں گے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، خود قرآن پاک پہ عمل کر رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو قیامت تک پڑھاتے رہیں گے، یا رسول اللہ پھر علم کیسے چلا جائے گا، علم کیسے ختم ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے زیاد، تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تجھے مدینہ کا سب سے فقیہ سمجھدار انسان سمجھتا تھا کہ تو بڑا سمجھدار انسان ہے۔ اور فرمایا کہ کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ وہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ وحی کی برکات سے محروم ہو جائیں گے لوگ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو بیان کریں گے، قرآن کو پھیلائیں گے، اس کی دعوت دیں گے، سارا عمل اسی طرح ہوتا رہے گا، لیکن فرمایا کہ وحی کی برکات سے لوگ محروم ہو جائیں گے، صرف قیل اور قال باقی رہ جائے گا، اس کے اوپر عمل ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں
पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सारा कुछ ये हो रहा है, लेकिन कुरान पाक का कोई एक तसव्वुर भी हमारी जिंदगियों में नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उससे पहले आपने फरमाया, लोगों को नसीहत की, वसीयत की, लोगों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर उन दो चीजों के ऊपर अमल करते रहे, उन दो चीजों को अगर अपनी जिंदगी का दस्तूर, मंशूर और नस्बुलैन बनाकर उसके ऊपर अमल करते रहे, एक कुरान है और दूसरी मेरी सुन्नत है, फरमाया कि इन दो चीजों के ऊपर अगर तुम कारबंद रहे, अमल करते रहे, इनसे रहनुमाई रहते रहे, तो फरमाया कि तुम्हें कभी कोई जलील और रुसवा नहीं कर सकेगा। और फरमाया कि अगर इन दो चीजों को छोड़ दोगे, कुरान और हदीस के ऊपर अमल करना छोड़ दोगे, फरमाया कि तुम्हें जलील और रुसवा होने से कोई नहीं बचा सकेगा। आज हम नाकाम हैं। आज शर्क से गर्ब तक उम्मत नाकामी के अंदर डूबी हुई है, उम्मत बेचैनी के अंदर, इराक क्या, शाम क्या, सऊदीया क्या, पाकिस्तान क्या, पूरी उम्मत गुमराही के अंदर, ज़लालत के अंदर पड़ी हुई है, नाकाम हो चुकी है उम्मत। क्या वजह है? माज़अल्लाह, क्या अल्लाह की मदद बंद हो चुकी है? हाँ, हम मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की रहमतें उठ चुकी हैं, अल्लाह की मदद बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है अल्लाह की मदद, इसलिए कि हमने कुरान और सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है और गुमराही और ज़लालत के अंदर पड़े हुए हैं। हम लोगों से तो रहनुमाई लेते हैं, लोगों को तो अपना पेशवा बनाते हैं, लेकिन जो कुरान और सुन्नत अल्लाह के रसूल हमें पेशवा रहनुमा दे कर गए हैं, हम आज उससे किनारा कश हो चुके हैं, उससे रूबगर्दानी कर लिए। यही वजह है कि हम आज ज़लील